9,200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5,276 ارب روپے ہوگا۔ اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے 2,963 ارب ہے۔ وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6,887 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7,303 ارب روپے ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب 1150 ارب پاکستان کا پی ایس ڈی پی پر نیکسٹ ایئر۔ ملکی دفاع کے لیے 1804 ارب، سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب، پینشن کی مد کے لیے 761 ارب، سول اینڈ ملٹری بوتھ، بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، اسی طرح بسپ، ہائر ایجوکیشن، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1,464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ، یہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مائنورٹیز، اقلیتیں یعنی سپورٹس پرسنز اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ قیام کرنے کی تجویز ہے، کیونکہ ہمارا پینشن کا جو لائبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ابھی تقریباً 760 ارب اگلے سال متوقع ہے۔ تو ہمیں ابھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہوگی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے۔ اٹس آلویز اے فرسٹ ڈے ٹورڈز اے لانگ جرنی، تاکہ ہم آنے والے دہائیوں میں اس یعنی بڑا مشکل چیلنج سے ڈیل کر سکیں، اس سے نپٹ سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کہ ایک اہم جیسے میں نے کہا کردار ادا کرتا ہے، معیشت کی استعداد کار میں اضافہ، بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی، افرادی ترقی، ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایس ڈی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے، اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1,559 ارب روپے ہے۔ یہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں۔ تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1,150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1,559 ارب، یہ ملا کے یہ 2,709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا۔ یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2,709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ، یہ جی ڈی پی کا 2.6%۔ چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو۔ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں، اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے۔ اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں، تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے، یعنی 1,001 بلین 2017 میں تھا
اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ. تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں. پی ایس ٹی پی کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں. تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ٹی پی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں. یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی. نمبر 2 براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے. نمبر 3 انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے. واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا. توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%. فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ جس کو ہم 5E's یا ای پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں. سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم 80 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے. اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے. موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی ہے. جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. این ٹی ٹی سی کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے. جناب اسپیکر آبی وسائل
پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے. ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی. بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے. وہ میں نہیں دسوں. اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا. وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر. انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. جی بالکل جناب. اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ. اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے صنعت و تجارت کی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے. اللہ اکبر. اللہ